پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب نو کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان. انہاں دے آن تو بعد انہاں دے آن تو قبل زوردار نعرہ لگا کے جواب دو. اپنی بیداری دا ماشاءاللہ قاری صاحب نے بیداری دا تو انہوں ویسی ثبوت دیتا ہے تو انہوں جگہ بھی دیتا ہے. ایک زوردار نگارہ لگانا ہے نعرہ تکبیر حتیٰ نو بلند کر دیا. پروفیسر صاحب دا استقبال کر دیا. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے یہ احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا. شکر ہے اس ذات کا کہ انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے جس ہستی کا امتی بنایا وہ امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. انہی کی سیرت کے نام پہ آج آپ اور میں یہاں اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے ساتھ جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے. حضرات کہتے ہیں کہ خواہشات پورا کرنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. الاعمال لا تتحقق الا بالاعمال. خواہشیں پریکٹیکل مانگتی ہیں، عمل مانگتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ عقیدہ بڑا واضح ہے. دو ٹوک ہے، کھرا ہے، توحید پہ مبنی ہے. کمی نظر آتی ہے تو عمل کی نظر آتی ہے. اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو بولتے تھے وہ تولتے تھے. میرے ذمے جو عنوان لگا ہے کہ معاشرے کی جو خرابیاں ہیں انہیں دیکھا جائے. ہماری سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ ہم نے خود کو کبھی خراب نہیں سمجھا. اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. اصلاح کی انگلی دوسروں کی طرف تو اٹھی ہے مگر اپنی طرف کبھی نہیں اٹھی. جو بندہ مریض ہو اور خود کو مریض نہ سمجھے اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. میرا اور آپ کا آج اس معاشرے میں جو تعلق ہے ان تعلقات پہ انشاءاللہ بات ہوگی. یہ بچے دونوں نہ اٹھا لیں سے. اگر بیٹا آگے بیٹھنا ہے تو پھر سے.
دنیا بڑی آسانی سے یہ کہہ لیتی ہے کہ میرا باپ غلط، میری ماں غلط، میرے بھائی غلط، میری بہنیں غلط، میرے سارے رشتہ دار ددیال ننیال سسرال وہ غلط ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ نعیب الزماننا والعیب فینا، ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم زمانے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ ہمیں سے ہے، عیب ہمیں میں ہے۔ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ، کہتا ہے میں نے جنگل کو، جنگلی قوانین کو بھی پڑھا ہے، کسی بھی بھیڑیے کو بھیڑیے کا گوشت کھاتے نہیں دیکھا۔ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، لیکن انسان عجیب ہے کہ ایک دوسرے کو کھاتا ہے اور سامنے کھاتا ہے۔ اور اس کی ترجمانی ایک اردو شاعر نے کی، اس کے بعد ہم اپنی طرف آتے ہیں۔ کہتا ہے کہ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت۔ حافظ آباد شہر میں قرب و جوار چھوٹے ہسپتالوں میں اگر سانپ کہیں ڈستا ہے تو اس کا انجیکشن ملتا ہے۔ سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے۔ آدمیوں کے کاٹے ہوئے میں نے پھر اٹھتے نہیں دیکھے۔ بھائیو انسان کاٹتا کیسے، اس کے زہر کہاں کا ہے، اور یہ نکالے کیسے جا سکتے ہیں، معاشرہ بہترین بنایا کیسے جا سکتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے میرا رب اس کا دماغ اور سر والا حصہ باہر بھیجتا ہے، یہ اس کی آمد ہے۔ پیغام یہ تھا کہ دنیا میں اچھا بن کے رہنا ہے تو سوچ کو مقدم رکھنا اور پاکیزہ رکھنا۔ میرا رب چاہتا تو پاؤں بھی پہلے بھیج سکتا تھا، زمین پہ پاؤں نہیں۔ تیرا میرا سر، تیرا میرا بھیجا، اس کو دنیا میں بھیجا تاکہ تو کسی کا بھیجا فرائی کرنے سے پہلے سوچے کہ میرے اس دماغ پہ حکمرانی جس رب نے مجھے بھیجا ہے اسی کی ہونی چاہیے، شیطان کی نہیں۔ کیوں؟ سوچ پاکیزہ ہوگی تو آپ کی عادت پاکیزہ ہوگی، کیونکہ سوچیں عادت بن جاتی ہیں، عادتیں اعمال بن جاتی ہیں، اعمال انسان کا کردار بن جاتے ہیں، اور کردار ہی ہے جو بندے کو دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتارتا ہے۔ سب سے بنیادی ٹیڑھا پن کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس میں ٹھیک باقی سب غلط، اور جب بات اصلاح کی آئے گی تو ہم کہہ دیں گے جو حکمران سیدھے نہیں، حکمران بولیں گے عوام ٹھیک نہیں، اور مقتدی کہیں گے امام ٹھیک نہیں، ائمہ بولیں گے تو کہیں گے ہمارے مقتدی صحیح نہیں، انتظامیہ بولے گی تو ہمارے خطیب درست نہیں، خطبہ بولیں گے تو وہ کہیں گے ہماری انتظامیہ برباد ہے۔ اولاد کی سوچ پڑھیں تو والدین غلط، والدین کی سوچ دیکھیں اولادیں غلط۔ کسی بھی بیوی سے پوچھ کے دیکھیں اس کی سوچ یہ ہوگی کہ میرا میاں ٹھیک نہیں، میاں سے پوچھ لیں اس کی سوچ ہے میری بیوی ٹھیک۔ جائیں کدھر؟ اپنی سوچ کو، اس کے زاویوں کو درست کیجئے اور اسے وہیں پہ رکھیے جہاں وہی لاتی ہے۔ وہی نے اس کے لیے آپ کو 3 سوچیں دی ہیں، آپ کی سوچ درست ہو جائے گی۔ پہلی چیز کہ میں اپنی ماریں، جس بندے میں میں آ گئی وہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ ہماری سوچ میں میں بڑی ہے، میں رانا، میں چیما، میں جاٹ، میں اوڈ، میں یہ اور یہ انا کا لفظ عربی کے اندر میں کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ انا ہے۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے۔ باپ وفا کرتے کرتے مر جاتا ہے، تیری انا جوان ہو کے کہتا ہے باپ تو نے میرے لیے کرا ہی کچھ نہیں،
باپ کی وفائیں دیکھ، معاشرہ ٹھیک ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ سوچ کو پاکیزہ کیجئے۔ میں نے دیکھا ہے والدین بچے کی شادی کرنے کے بعد اس بات پہ اس بات کے اوپر ڈٹ گئے ہیں کہ میں اور آپ جدا ہو کے رہیں گے، والدین بچے کی شادی کر کے اس کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں۔ صرف سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بیگانی آئی ہے نا، اس نے ہمارا بیٹا چھین لیا ہے۔ سوچ بدلو کہ حالات بدلیں۔ یہ تمہارے گھر اجاڑنے کے لیے نہیں آئی، بنانے کے لیے آئی ہے۔ تمہاری بیٹیاں روانہ، یہ تمہارے گھر میں بیٹی بن کے آئی ہے، اسے بیٹی سمجھو۔ سوچ کو پاکیزہ کرو کہ تمہارا گھر بدلے۔ حضرات، میں نے اساتذہ کو دیکھا، میرا رب معاف کرے، میں پوچھتا ہوں آپ کا اس سال کا سٹف کیسا آیا ہے، بچے کیسے ہیں؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، سٹف بڑا ماٹھا ہے، ہلکا ہے۔ سوچ کو بدلو۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تیرے پاس جو چل کے آیا ہے اور تو نے کہہ دیا کہ سٹف ماٹھا ہے۔ کمہار کا کام ٹھیک ہے، وہ مٹی کو تلاش کر کے اچھی، پھر جا کے گو بنا کے ڈو پہ چڑھا کے اس کو ایک برتن بناتا ہے۔ تیرے پاس کام مال آیا ہے، تیرے سے بہتر تو پھر کوڑا اٹھانے والی ہے، جس کو تو نے میں نے باہر پھینک دیا، وہ اسی میں سے قدردانی کر کے اٹھا کے اپنے بچوں کا رزق نکال لیتے۔ سوچ کو بدلو۔ میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے۔ میں نے طلبہ سے پوچھا استاذ کیسے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جواب ملتا ہے جناب سٹاف بڑا ہلکا ہے۔ میرے بیٹے، اگر تیری یہ ذہن سازی ایسی رہی تو بڑے بڑے ہیرے کھو دے گا، بڑے بڑے ہیرے کھو دے گا۔ آپ علماء کی مجلس میں چلے جائیں، میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط۔ سوچ کو بدلو، کہیں اپنی میں مارو۔ یہ میں آپ کو عجب پسندی میں لے جائے گی، اور عجب پسندی جو ہے وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِ، بندہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ڈرائیور باقی فارغ، میں اچھی ساس باقی بیکار، میں اچھی بہو باقی کوئی ٹھیک ہی نہیں، میں اچھی نند بھابیاں ٹھیک نہیں، اور بھائی کہے کہ میں ٹھیک دوسرے بیکار۔ اسی سوچ نے تو مار رکھا ہے۔ ہر ہمسائے سے پوچھ لے، وہ کہے گا ساتھ والا ایسے ہی۔ لوگو، اللہ کے لیے سوچ بدلو۔ سوچ بدلو گے تو اس چیز سے نکلو گے۔ میرے محبوب نے آتے ہی سوچ بدلی، قوم کی سوچ بدلی تھی۔ کیسی سوچ بدلی تھی؟ یہ انگلی تو کے لیے تھی، تو غلط، تیرا باپ غلط، تیری ماں غلط، تیرے رشتہ دار غلط، تیری آل اولاد غلط، تیری 7 پیڑیاں اور سارے کے سارے غلط۔ اسے کہتے تھے سبابہ، گالی دینے والی انگلی۔ میرے محبوب نے سوچ بدلی، کہا وہ یار اس انگلی اتنا کیا کرو، سبحان اللہ، اللہ تو آگے سے سارے اچھا۔ اس کا نام اس سبابہ سے سباہا رکھ دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ اللہ ہم سب ادنا، ہماری سوچ گھٹیا ہو سکتی ہے، تیری عطا میں کمی نہیں۔ میں غلط سوچ رہا ہوں، میں زمین پہ پڑا ہوں، میں گھٹنے پکڑ کے کھڑا ہوں، اللہ میں قیام میں کھڑا ہوں۔ اللہ ہم میں کمیاں ہو سکتی ہیں، تیری وحی میں، تیرے کلام میں، تیری کتاب میں، تیری تعلیم میں، تیری تربیت میں اللہ کمی نہیں ہو سکتی۔ جو نبی بھیجا ہے وہ کمال بھیجا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس دن آپ کی اور میری بدل گئی، انشاءاللہ 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 وہ وقت آئے گا۔ میرا ذہن یہ ہے کہ اس دنیا میں غلطیاں میرے اندر ہیں، میں ٹھیک ہوتا تو لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے؟ بھئی ہم اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، لیکن جہاں پھوڑا نکلا ہے وہاں پیار نہیں ہوتا۔ تو جسم تو اپنا ہی ہے نا، جسم میں پھوڑا ہے،
گھوڑے کو اڑایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کی پیپ نکالی جاتی ہے، ٹانگ نہیں کاٹی جاتی۔ جہاں کمیاں ہیں کمیاں دور کیجئے، جہاں خطائیں ہیں غلطیوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آنکھ ہے۔ جب میری سوچ میں دماغ پہ رحمان نہیں شیطان آ جائے، پھر میرے حواس خمسہ بھی گئے، میرے حواس خمسہ گئے۔ پہلے نمبر پہ آنکھ گئی، میری نظر بدلے گی، نظارہ بدلے گا، منظر مجھے اچھے سے اچھا بھی برا لگے گا۔ دن کو جینون سورج کی دھوپ دیکھنی ہو بغیر چشمے کے دیکھیے، کالے رنگ کا چشمہ لگاؤ گے دھوپ کا رنگ اور، سبز کا لگاؤ گے دھوپ کا رنگ اور، نیلا چشمہ لگا کے دیکھو گے دھوپ کا رنگ اور، پیلا لگا کے دیکھو گے چشمہ رنگ اور۔ ذرا سادگی میں سادی آنکھ سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے لینس سے نظارہ کر۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے کائنات بنائی ہے، زمین بنائی ہے، جانور بنائے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اگر نگاہیں گاڑنی ہیں تو رب کی قدرت پہ گاڑ، تجھے نظارے ملیں گے، توحید ملے گی۔ تصور میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھا، جے حکمرانی ہوئے شیطان دی، پھر چھت تے چڑھ کے لوگاں دے گھر ویکھ، پھر سکولاں اگے کھلو کے اپنی ہی علاقے دیاں اپنی ہی بیبیاں دیکھ۔ پھر یہ آنکھ ہے کہ بن سمر، یہ میک اپ تیرے لیے ہے، جس کے لیے بننا تھا پھر اس کے لیے شیطان بننے نہیں دے گا۔ وہ شوہر ہے، وہ روتا رہے، وہ تڑپتا رہے، وہ بلکتا رہے، وہ ترستا رہے، تڑپتا رہے، جو مرضی ہو جائے، وہ فضول کا فضول، لیکن غیروں کو ترجیح دیتے دیتے بازاروں تلک، دنیا کے بدترین خطوں تلک، پھر شفشاف ہوتے ہوئے، دیکھتے دکھاتے ہوئے، تاڑتے تڑاتے ہوئے، پھر جو ہے حالات اس قدر آ جائیں گے کہ بیٹیاں بھاگیں گی، بیٹے بھگائیں گے، عدالتیں ویلکم کریں گی، باپ کی پگڑیاں اچھلیں گی، بھائیوں کی گردنیں جھکیں گی، بچے رسوا ہوں گے، نرسریاں برباد ہوں گی، نسلیں مٹ جائیں گی، اصلیں پیچھا چھوڑ دیں گی۔ اور پھر جس دن عدالت میں نکاح پڑھ کے گھر میں بڑے انجوائے کرے گا، جب رب 4 بیٹیاں دے گا، پھر آنکھ کھلے گی، اور پھر مجھے آ کے کہے گا پروفیسر صاحب بچ کے بیاہ کیتا سی، بڑے چس نال محبت دی شادی سی، 4 تیاں ہو گئی ہیں، سر چ سٹ بجی ہے، ہن میں نواں نکاح کرانا چاہنا، تجدید نکاح، وہ نکاح تے شک ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ بڑا پکا نکاح ہے، 4 بیٹیوں کو جوان ہونے دے، ان کو بھی اسی ڈگر پہ چلنے دے، اور پھر جب وہ عدالت میں جائیں تو پیچھے شور نہ کرنا، دعا کرنا، میرے پاس آ جانا، میں نکاح پڑھا دوں۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ نظریں بند کر لو، رب ٹیلے نکال دے؟ نہیں، تیرا رب نبیوں کو بھی سرجن بنا کے نہیں بھیجتا کہ غلط دیکھے تو اس کا ڈیلا نکالو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو شرموں میں حیا، نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اور مومن مردوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ اللہ کیا ہوگا؟ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ یہ 90 سال کی بوڑھیوں کے بھی اپنی چادر کا گھونگٹ نکال کے شرم و حیا سے پاؤں کی طرف دیکھ کے چل رہی ہوگی، یہ بے باک ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہ نظارے کرے گی نہ کروائے گی۔ یہ ہے اصلاح۔ سارے فتنے نظر کے ہیں، نظر اس کے بعد آواز مانگتی ہے۔ چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آواز کیسی ہے؟ بول کے تو 2 بولتے بولو، اپنی وائس تے سناؤ۔ یہی ہے میرے معاشرے کی بربادی۔ آج نوجوان پیچھے بھاگ رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، دل مانگ رہا ہے، اٹ وانٹس مور، دل ہے تو مانگو اور، آگے بڑھ بڑھ کے لے، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، لیکن پہلے سن،
سنا کیا سننا ہے؟ عرب کہتے ہیں تکلم تعرف، تو بول میں بتاؤں تیرا خاندان کیا ہے۔ تکلم تعرف، الانسان مخبوء تحت لسانی، کسی بھی بندے کی نسل اور اصل دیکھنی ہو، چہرہ دیکھنا ہو، اس کی تصویر پہ نہ مر، تصور میں ذرا اسے بلوا، بولے گا تو پتا چل جائے گا کہ اس کے رگوں میں خون کس کا ہے۔ یہ باپ کو لچا بولتا ہے یا کیا کہتا ہے؟ یہ باپ کو گھٹیا کہتا ہے یا کیا بولتا ہے؟ یہ ماں کو آوارہ کہتا ہے یا کیا کہتا ہے؟ یہ اپنے بڑے کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے یا کیا رکھتا ہے؟ یہ اپنے اساتذہ کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے؟ جو قوم اپنے مولویوں پہ لطیفے بنا لے، ان کی زبان کے پیچھے درندے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ علماء کا گوشت رب نے بڑا بڑا مسموم رکھا ہے، جس نے بھی کاٹا اس کی نسلیں کٹ گئی، یاد رکھیے کہ نسلیں کٹ گئی۔ اور جس نے علماء کے بارے میں ایک جملہ اچھا بولا، میرا رب نسلیں سنوار دیتا ہے۔ میں زبان کے جملے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ڈیرہ ہے، اکیلا ہے، آپ کے تو ڈیرے کافی سارے ہیں، اکیلا ڈیرہ ہے۔ چودھری عبد الرحمن ڈیرے پہ ہیں، نابینا ہے، مہمان کو آئے ہیں، کہا جناب پانی پینا ہے، پانی پلایا، جانے لگے تو کہا رکیے، کھانا کھا کے جائیے۔ بوتے کو اندر بھیجتے ہیں کہ بہو سے کہو کھانا بنا کے دیں۔ انہوں نے کھانا دیا جو اس وقت حاضر تھا، کوئی ایک انڈا ہو گیا، کوئی اچار ہو گیا، یہی مہمان نوازی تھی۔ کھانا رکھا، مہمان نے کھانا کھایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کو کہنے لگے کہ اللہ اس کو دین کا عالم بنا دے۔ چودھری نے ڈیرے پہ رہ کے مذاق نہیں کیا، بلکہ کیا بولا؟ ایک جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا کہ جناب اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، آپ کا نام؟ کہنے لگے جی میں عبدالرزاق۔ چلے گئے، والد صاحب آئے، بتایا کہ آج کوئی مہمان آیا تھا، عالم تھا، دعا کی ہے، میں نے آمین بولی ہے، نام کیا بتا کے گئے ہیں؟ عبدالرزاق۔ اور جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی حیدر کہہ رہا تھا، کسی نے کوئی نام رکھا ہوا تھا، کسی نے کوئی اپنے اپنے ددیال ننیال میں جو نام ہوتے ہیں بلائے جاتے تھے، والد نے نام بدل کے اس عالم کی صرف قدر کر کے عبدالرزاق نام رکھا۔ میری نسل میں دور دور بھی شاید ایسا کچھ نہیں تھا، وہ مولانا عبدالرزاق احمد پوری رحمت اللہ علیہ تھے، چیچا وطنی جو ہے وہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ گفتگو کے بعد جا رہے ہیں، اس ہستی کی صرف نام کی عزت، وگرنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ بکریاں چرا رہا ہوتا، رمبا ہاتھ میں ہوتا، درانتی ہاتھ میں ہوتی، یا کہیں کسی ہاتھ میں ہوتی، میں کسی جگہ کھیتی باڑی کر رہا ہوتا۔ آپ لوگوں نے جو یہ سٹیج سجایا ہے، اوپر صوفہ رکھا ہے، یہ میری قدر نہیں ہے، یہ اہل اللہ کی قدر ہے، اللہ والوں کی قدر کا نتیجہ ہے۔ علماء کی قدر کریں، ان کے بارے میں منفی بول کے، لطیفے بنا کے، کہانیاں بنا کے، ان کے بارے میں تیرے رب نے تو اتنا گوارا نہیں کیا کہ وہ کہا کرتے تھے رائنا، صرف یا بڑھائی ہے، رائنا۔ اشارہ کیا تھا ہمارے چرواہے، آسمان کے رب نے قرآن اتار کے درگت بنا کے رکھ دی تھی۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ علم کو جب جواب منفی آتا ہے نا، آپ نے کہا تقولوا لا الہ الا اللہ، جواب آیا تبت لک سائر اليوم۔ رب کو گوارا نہیں ہوا کہ میں وہی بھیجوں، ان کی زبانیں طاقت اور قوت گویائی میں دوں، یہ بولے تو میرے خلاف بولے، میرے نمائندے کو انہوں نے بولا ہے، مجھے بولا ہے، اسے نہیں بولا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جا میرے نبی کے چچے، او ابو لہب،
میں حافظ کو حافظ نہیں بننے دوں گا، قاری کو قاری نہیں بننے دوں گا، خطیب کو خطیب نہیں بننے دوں گا، ادیب کو ادیب نہیں بننے دوں گا، جب تلک وہ یہ کہے گا نہیں۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد، تیرے اگلے پچھلے برباد، تیری نسلیں برباد، نہ تیرا مال کسی کام کا، نہ تیری اولاد جمع پونجی کسی کام کی۔ سیسلا نارن ذات لہب، ہم ایسی زبان کو اس کے بول کی وجہ سے پورے وجود کو جہنم میں نہ جلائیں تو رب محمد نہ کریں۔ بھائیو، تیسرے نمبر پہ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں گانے ہیں، میوزک ہے، وہ سب چلتا ہے، وہ بات کی باتیں۔ حساب دینا ہے اس زبان کا، اس نے سانپ بھی بننا ہے، اس میں کیڑے بھی پڑنے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو پچھلے مہینے میں جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کو دیکھنا، ابھی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، ڈی ایس پی رینک کا آدمی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اس وقت، آنکھوں میں بھی کیڑے، منہ میں بھی کیڑے، دماغ میں بھی کیڑے، سر کے ایک ایک حصے میں سنڈیاں اور کیڑے، پٹیاں باندھی ہوئی۔ کنٹرول کیجئے ان آنکھوں میں، رب نے اگر یہ اتنے خوبصورت لینز ڈالے ہیں تو وہاں یہاں سانپ بھی ڈال سکتا ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ دنیا میں ہر چیز کا زہر رب نے ڈنگ میں رکھا ہے، انسان کا زہر زبان میں رکھا ہے۔ آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ کام میرا تھا، کر یہ کیا گیا، کر یہ گیا، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ اپنے کانوں کی سماعت کنٹرول کریں۔ کوئی بندہ غیبت نہ کر سکتا، غیبت زبان سے ہوتی ہے۔ بندہ جھوٹ نہ بول سکتا، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے۔ گالی آگے پرموٹ نہ ہوتی، زبان سے دی جاتی ہے۔ اگر کانوں سے سننے والا انسنی کر دیتا، دنیا بھر سے گالیاں آتی ہیں روزانہ، کمنٹس آتے ہیں اور فی سبیل اللہ آتے ہیں، ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے۔ ہم صرف دعا دے کے واپس کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو پتہ نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں ہیں، ایڈریس غلط ہے، موڑ میرا رب دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹی سی ایس جس پتے پہ بھیجی جائے، کارڈ بھیجا جائے، آپ پارسل بھیجیں، وہ ایڈریس درست نہیں ہو تو جو پتہ واپسی کا ہوتا ہے وہیں جایا کرتا ہے۔ کفر کا فتویٰ ہو یا گالی ہو، چغلی ہو یا غیبت ہو، اگر سننے والے نہ ہوتے تو سنانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کوئی دیتا میرے بھائی کو گالی، کہتا خبردار یہیں پہ زبان بند کر لے، دوبارہ آگے نہیں۔ غیبت کرنے لگتا، جناب چپ رہیے مجھے نہیں سننی۔ چغلی کرنے لگتا، جناب میں بہتر جانتا ہوں، میرا ان کے بارے میں ذہن خراب نہیں کیجئے، میں اپنے بھائی کو بھائی، اپنی بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی، بیوی کو بیوی۔ میں دیکھتا کیسے اگر ہم چسکے والا پروگرام نہ رکھتے، من خبب امراتن علی زوجہا فلیس منا، عورت اگر عورت چسکا نہ لیتی تو ڈورا کون ڈالتا؟ عورت نے چسکا لیا ہے تو ڈورے ڈلے۔ بندہ تو میری بہن تھا نا، میرے اللہ تھا، میں چپ گئی۔ یہ جملے کسی جگہ بولے تو آگے اس نے بولا نا، پھر بات بڑی نا، پھر بیچ کوئی تیسرا آیا نا، شوہر نے کہیں بیٹھ کے کہا نا، یار میری بھابی میرے والی تہمی، تو نے آغاز کیا ہے تو تیری بربادی کا آغاز ہوا ہے۔ تو نے دراڑ رکھی ہے، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ دراڑیں ڈلی ہیں میاں بیوی میں، غیر آئے ہیں، کزن آئے ہیں، دوسرے رشتہ دار آئے ہیں۔ اگر تو نے عزت اور پردے رکھے ہوتے، جو ملا تھا کہا ہوتا رضیت باللہ ربا، میرے ماں باپ نے جو رشتہ میرے لیے چنا ہے، کائنات کا سب سے مہنگا رشتہ ہے کہ وہ میرے ابو کا انتخاب ہے، وہ میری ماں کا چنا ہوا ہے۔ جب تو نے ماں کو رگڑا، باپ کو رگڑا، بیوی کہاں صحیح رہے گی؟ دنیا کی عورتوں کی تعریفیں کری، اپنی کو برا کہا، دنیا جہان کے مرد خوبصورت لگے، اپنا غلط لگا۔ اور سنو اچھی طرح سن لو، شوہر گدا ریڑی چلاتا ہو، ایک ٹانگ نہ ہو، لنگڑا ہو، زبان سے توتلا ہو، ہاتھوں کی انگلیاں پوری نہ ہو، اہلیہ اچھی طرح سن، تو اسی کے اہل تھی تو رب نے تجھے اس کے حوالے کیا۔
ساری دنیا کے شہزادے بھی مل جائیں، تیرے بچوں کی پرورش اس مرد نے کی ہے، اس کی عزت کر کے یہ دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی قیمتی ہے، کیونکہ اسی نے جان دی ہے، اسی نے وجود دیا ہے، اسی نے نفس حوالے کیا ہے، اسی نے تجھے قبول کیا ہے، یہی تیرا پردہ ہے، یہی تیرا بستر ہے، یہی تیرا لباس تھا۔ لیکن جب بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس اتار دے تو اسے ننگا کہتے ہیں۔ یہ گھر کے دنگے ہمیں ننگے کر گئے۔ جناب سنیے، نہیں، میں دیکھتا ہوں کون سناتا ہے، میں اپنے یاروں کے بارے میں نہیں سنتا، کوئی بات کرے بھی کہتا ہوں بھائی خبردار، جو ہے وہ ہے، الحمدللہ میں بہتر جانتا ہوں، میں تنہائی میں بات کر لوں گا۔ اور بھائیو، سیکنڈ لاسٹ چیز، سارا بگاڑ پیٹ کا ہے۔ اس پیٹ کے لیے جھوٹ بولا، پیٹ کے لیے سود کھایا، پیٹ کے لیے خطا کاریاں، پیٹ کے لیے بربادیاں، تو ایک ہی اصول اپنائیے، کلو حلالا طیبا، تھوڑا کھا لے حلال کا کھا لے، تھوڑا کھا لے حلال کا کھا لے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں یار بن کے عزت کو نیلام کر کے، شراب میں، شباب میں، کباب میں، جہاں مرضی چلا جا، نیو ایئر نائٹ میں چلا جا، ویلنٹائن میں چلا جا، جشن بہارا میں چلا جا، جوانی کے عروج میں چلا جا، دبئی کے ساحلوں پہ چلا جا، ہاں تھائی لینڈ کی جو ہے وہ بارز میں چلا جا، دنیا بھر گھوم کے آ جا، جو لذت آشنائی تجھے رب کے گھر میں ملے گی کسی اور جگہ نہیں ملنے والی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اپنے رب سے جڑ، اللہ کے گھر سے جڑ، اللہ تیرا گھر جوڑ کے رکھے گا۔ اور آخری گزارش، جتنی بربادیاں ہیں ان سب کے پیچھے جو لقمے ہوتے ہیں، ان کا جا کے اثر دل و دماغ پہ، اور دل و دماغ کی حکمرانی اگر رحمان کی نہ ہو شیطان کی ہو تو شہوات آ کے انسان کی شرمگاہ پہ اثر کرتی ہیں، شرمگاہ پہ۔ اسی لیے محبوب نے کہا تھا زبان کی 2 جبڑوں میں ہے ضمانت دے دو، 2 ٹانگوں میں ہے شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں تمہارے گھر کے جنت نما ہونے کی اور قیامت کے دن تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس باپ کی کیا عزت ہے جس کے گھر کے اندر اس کا بیٹا اور بیٹی آپس میں خراب ہو؟ یہ ہو چکا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس باپ کی کیا عزت ہے جس گھر کے اندر اس کی بیوی اپنے ہی بیٹے سے، یعنی ماں بیٹے کا جرم ہو، بچہ جنم لے چکا ہو اور دارالافتاء میں فتویٰ جا چکا ہو کہ اس بچے کو جو پیدا ہو چکا ہے کیا نام دیا جائے، کیا رشتہ دیا جائے، اسے بچایا جائے، چھوڑا جائے، اسلامی حد کیا ہے، سلسلہ کیا ہے۔ یہ میں نے 2 چھوٹی سی مثالیں دی ہیں، مثالیں تو اس سے آگے ہیں۔ یہ شرمگاہ، یہ حیا ہوتی ہے۔ 25 سال کے بھی ہوتے تھے، ماں باپ کہتے تھے رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں تو اللہ کی قسم بھاگ جاتے تھے۔ آج 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جو سین دیکھ رہا ہے، میں نے پوری زندگی اپنی والدہ کی گردن نہیں دیکھی، کپڑا ہی نہیں ہٹا دیکھا۔ اور آج کیفیت کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی ماؤں کے کپڑے نہیں دیکھے تھے خاص والے کے، کہیں بے شک آخرت ہوتی ہوں گی، کہیں خوشک ڈالتی ہوں گی، ہم نے نہیں دیکھے، پوچھئے بڑوں سے۔ اور آج بازار میں چلیے، جو شرم کی چیزیں تھی، جو چھپانے کی چیزیں تھی، جو اولے تھے، جو پردے تھے، لالی لوئیت کی کرو کوئی، سب اوپن ہے، سب سامنے ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے والے، ہاتھ میں فیڈر، وہ اپنے پیمپر اور ماں کے خفیہ ملابس کا تذکرہ کریں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں بچے بگڑ گئے، بچے نہیں بگڑے، بڑے بگڑے، بڑوں کے لب و لہجے بگڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، درست ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال دینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوری ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جناب دم کر دیں بچے کو، پوتا ہے میرا جی۔ وجہ کیا ہے جی؟ جد بڑی کرتا، گالاں بہت بندہ، پھکڑ تول۔ میں نے کہا جی اسے گھر چھوڑ کے دم آپ کو ہوگا۔ لے مولوی چنگی گل ہے، پہلی دفعہ دیکھا داڑھ کسے دی دوہے دم کسے ہونا۔ میں کہا گھر چھڈ کے آؤ نا پھر پوچھنا۔ میں نے آج اسی لیے یہاں لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو جس میں کسٹرڈ دے رہے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے بابا جی کو بٹھا لیا، میں نے کہا یار ایک سوال ہے پہلے، پھر میں آپ کا انشاءاللہ دم کرتا ہوں۔ یہ جس میں سالن ڈالتے ہو، کھانے وانے کی چیزیں ڈالتے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہندا کولی۔ میں کہ کوئی اور نائدہ ہوں گا؟ کہندا جی ایک میری کڑی
कसूर भी आई वो छन्नी कहते, एक मुजफ्फरगढ़ भी आई वो मुंगरी कहते, एक बहावलपुर दिती वो कटोरी कहते। मैं क्या इन्ने सारे ना कहते जी। पानी का गिलास पड़ा था, मैंने कहा बाबा जी इसका क्या नाम है? वो तेनों आप गिलास कही था। मैं क्या कसूर वाले कहते गिलास कहते, मुजफ्फरगढ़ वाले वो भी गिलास बोलते हैं, बहावलपुर वाले वो भी गिलास कहते हैं। मैंने कहा बाबा जी इसका दूसरा नाम क्यों नहीं आया गिलास का? कहते साढ़े वड्डियां ने नहीं बोलिया, सानू नहीं पता। तो मैं क्या कौलियां मुंगरियां ते छन्नियां ते कटोरियां, कहते जी बड़े बोलते सी बच्चियां च आ गए। मैं कहा जेड़े एडे एडे फक्कड़ तोलता वो भाई, पैदा होते हुए तो बच्चा 1.5-2 साल नहीं ना बोलता, वो सुनता है मेरे बड़ों का लबो लहजा क्या है, स्टाइल क्या है। मां को, बाप को, बहन को, भाई को तू कह के पुकारते हैं या इज्जत से बुलाते हैं? बड़िया ने जो कहना है अब्बा तेनू की तू मामा लगना, छोटू ने कहना। जब इसने भैंस को गाली देनी है, बच्चे ने सुन के देनी है, ये रिटर्न करेगा, लौटाएगा। मैं इल्जाम उनको देता था, कसूर मेरा निकला। अतफाल की जैसी तरबियत करोगे, अपने बीज को जैसा चलाओगे, नर्सरी वैसी आएगी जैसी जमीन होगी। अपनी जमीन दुरुस्त, असल सही कीजिए। फसल बीवी है उसे दुरुस्त कीजिए। आप अक्लमंद हैं, अपनी अकल सही कीजिए। चौथे नंबर पे नस्ल है, इंशाल्लाह खुद ठीक हो जाएगी, बिगाड़ खत्म हो जाएंगे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह एहसन प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर तो बाद शेर पाकिस्तान हाफिज मंजूर साहब जो ना किले आ गए ने, तो इंशाअल्लाह भी पहुंचे नाले ने। किला ददार सिंह उन्होंने कॉल आई है, किला ददार सिंह नंग आए इंशाअल्लाह। तो जंजी आ गए तो उनकी खिताब हो जाएगा सदारती कलमात वास्ते। मैं काजी अब्दुल शेख साहब को दावत देना, उस तो फौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेर पंजाब हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब आ जाएंगे, फिर उन्होंने खिताब शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं सदारती कलमात वास्ते मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना काजी अब्दुल शेख साहब को दावत देना। उन्नी देर तक वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। माइक त्यान और सदारती कलमात।